اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تو سچا ہے، یہ سامنے جو قومیں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتے؟ قرآن کو نہ ماننے اور رسول کی باتوں کو نہ ماننے کا ارادہ جو لوگ کر چکے ہوتے ہیں، وہ اکثر رسولوں سے ان کی امتوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے فرشتوں کو حاضر کریں، جب کہ فرشتوں کا وجود عالم امتحان و آزمائش سے متعلق نہیں ہے کہ ان کے ذریعے حجت پوری کی جائے، بلکہ فرشتے نتیجہ آزمائش کے لیے اترتے ہیں، پھر مہلت کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ مزید تفسیر کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 9 دیکھی جا سکتی ہے۔ جو منطق نہیں رکھتا وہ طاقت یا الزام تراشی کا سہارا لیتا ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے صرف تماشا دکھانے کے لیے نہیں اتارے جاتے، وہ تو حقیقتوں کو بے نقاب کرنے اور پردہ غیب کو ہٹانے کے لیے اتارے جاتے ہیں۔ فرشتوں کو اس وقت اور وہ آخری وقت ہوتا ہے جب بھیجا جاتا ہے جب کسی قوم کا فیصلہ چکا دینا مقصود ہوتا ہے۔ اس وقت ان کی مہلت عمل ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے کہ حقیقتیں ان کے سامنے کھول دی جاتی ہیں۔ عذاب الہی صاف صاف دکھائی دینے لگتا ہے، اب اس قوم کو سدھرنے یا ایمان لانے کی مہلت نہیں دی جاتی۔ فرشتے حق کے ساتھ اترتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ حق لے کر اترتے ہیں، یعنی خدا کا عذاب لے کر اترتے ہیں، جو ٹھوس اور سچی حقیقت ہے۔ یا فرشتے اس لیے اترتے ہیں کہ باطل کو مٹا کر حق کو قائم کر دیں، یعنی اللہ کا فیصلہ نافذ کر دیں۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ اور جب نیک بختی ہوتی ہے کسی کی تو وہاں فرشتے اترتے ہیں، جیسا کہ سورہ ہود کی 105 تا 108 آیات میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ کچھ لوگ ان میں سے بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو لوگ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں رہیں گے اور اسی میں ان کی ہائے وائے اور چیخ و پکار ہوگی۔ وہ لوگ جب تک آسمان اور زمین قائم ہے ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جب تمہارا پروردگار نجات دینا چاہے گا، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں وہ بہشت میں ہوں گے، اور جب تک زمین و آسمان قائم ہے وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جب آپ کا پروردگار چاہے سزا دے کر آخر میں جنت میں لے جائے۔ یہ وہ بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ غرر الحکم میں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حقیقی سعادت وہ ہوتی ہے جو کامیابی تک لے جائے۔ اور نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ علم غیب کی تفسیر میں فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ شکموں میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، بدصورت ہے یا خوبصورت، سخی ہے یا بخیل، بدبخت ہے یا خوش نصیب، کون جہنم کا ایندھن بنے گا اور کون بہشت میں انبیاء علیہ السلام کا رفیق ہوگا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ 72 وہ ہے کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، اے فرش زمین کے بچھانے والے اور بلند آسمانوں کو بغیر سہارے کے روکنے والے، دلوں کو اچھی اور بری فطرت پر پیدا کرنے والے،
یعنی اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، دنیا کی ہر چیز کو اسی نے خلق کیا ہے، وہ فرشتوں کا بھی مالک ہے اور انسانوں کا بھی مالک ہے۔ اب فرشتوں کو اس نے خدمت کے لیے بھیجا ہے، اور کبھی فرشتے جب انسان وضو سے جو پانی گرتا ہے، جو قطرے پانی کے گرتے ہیں، اس سے فرشتوں کو خلق کر دیتا ہے اور وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو انسان جب نیک کام کرتا ہے تو فرشتوں کا وجود بنتا ہے اور وہ فرشتے پہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے لیے فرشتے استغفار کریں تو انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔